اگر کوئی بندہ اللہ کی خاطر اس کی رضا جوئی میں، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں خلوت نشین ہونے کے لیے صرف ایک دن کے لیے معتکف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کرم یہ فرماتا ہے کہ جو خدا کی خاطر دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے، دنیا کی رغبتوں کو چھوڑ کر آتا ہے، دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنی مصروف ترین زندگی کو چھوڑ کر آتا ہے، 10 دن کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر کے آتا ہے، اپنے رزق کے اسباب کو 10 دن کے لیے اللہ کے سپرد کر کے آتا ہے، اپنے معاملات زندگی کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، فرمایا ایک دن کے لیے جو آ جائے میں اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنا فاصلہ قائم کر دیتا ہوں کہ دوزخ چاہے بھی تو میرے بندے کو چھو نہیں سکتی۔ پھر فرمایا یہ تو حال ہے اس کا کہ جو صرف ایک دن کے لیے معتکف ہو گیا۔ اب چشم تصور میں لائیں اس کا حال کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا کہ جو 10 دن اور 10 راتوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں آ کر جم کے بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اس میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو، کوئی دنیا داری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کا ہو جائے، اپنے دل کا رخ بھی خدا کی طرف کر لے، اپنی چاہت کا رخ بھی خدا کی طرف کر لے، اپنی امیدوں کا رخ بھی خدا کی طرف کر لے، اپنے جستجو کا رخ بھی خدا کی طرف کر لے، اپنی خواہشات کا اور اپنی توجہات کا مرکز بھی خدا کو بنا لے، اور اپنے دل کے اندر ایک خلوت گاہ پیدا کر لے۔ باہر تو خیمہ لگا ہے مگر دل کے اندر بھی ایک سکوت اور قلت الکلام اور قلت الطعام کا ایک خیمہ آباد کر لے۔ قلیل الکلام ہو جائے، قلیل الطعام ہو جائے، خواہشات زندگی کو اپنے وجود سے جدا کر دے اور اپنے دل کے اندر خلوت نشین ہو کر خدا کا ہو جائے۔ ایک دن بیٹھے گا تو خندقیں کھود دوں گا، 10 دن کے لیے آ گیا تو میری رحمت کا عالم کیا ہوگا، میرے کرم کا عالم کیا ہوگا، میری توجہ کا عالم کیا ہوگا، میری رحمت کا عالم کیا ہوگا، میرے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔